السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج نیب ترامیم پہ بات کرتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ نے حالیہ جو چیف جسٹس جو ریٹائر ہوئے تھے اپنے جاتے جاتے فیصلہ سنا دیا۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں فیڈ بیک دینا ہے، لائک اور شیئر کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، یہ جو پی ڈی ایم حکومت آئی تھی نا، آپ کو یاد ہے ان کے خلاف پہلے جب انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو نیب نے بہت سارے ریفرنسز کھول دیے تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی، اسپیشلی ان دو پارٹیوں کے خلاف۔ نیب بڑا سرگرم تھا اس میں۔ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے، فریال تارپور صاحبہ گرفتار ہوئی تھیں، بہت سارے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کے بیٹے، ایک پوری کے پہلے نے، ابھی ایک ایک کا نام تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ تو جیسے ہی آپ کے پی ڈی ایم نے عمران خان کی حکومت کو ٹیک اوور کیا، سب سے پہلے جو انہوں نے کام کر لیا، انہوں نے نیب میں کچھ ترامیم لائیں، اور اس ترامیم کے بعد ان کیسز سے متعلق جو سیاستدان ہیں ان کو ریلیف مل گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے ابھی اس ججمنٹ کے بعد، تو اسلام آباد سے ایک رپورٹ ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اس کے بعد پہ اپنا تھوڑا سا تجزیہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تقریباً 700 روپیہ کی سے زائد کی جو ہے وہ کرپشن کے کیسز اماؤنٹ ہے، جس میں 1809 مبینہ کرپشن کیسز، انویسٹیگیشن انکوائریاں یہ دوبارہ کھل گئی ہے سپریم کورٹ کے حالیہ ججمنٹ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقریباً کوئی 450 سابقہ ارکان پارلیمنٹ، حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اور کچھ پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے ریڈر پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ جی بلوچستان کے بہت سارے آپ کے جو ہے وہ بھی آپ کے سیاستدان اس میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نے دوبارہ یہ جو ریفرنسز جو بند کر دیے گئے تھے، کلوز کر دیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد دوبارہ انہوں نے کھولنے کا عندیہ دیا ہے ان ریفرنسز کا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آصف علی زرداری کی کرپشن سے متعلق یا مبینہ جو کرپشن ہوئی ہیں وہ، یا باقی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے نیب کے ریفرنسز کتنے تگڑے ہیں اور کتنے جو ہے وہ ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن بلوچستان پہ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب نے اب گزشتہ 3 یا 4 سالوں میں کوئی 53 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیے ہیں، یعنی ان پہ خرچہ ہوا ہے نیب پہ کتنے 53 ارب روپیہ۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا نیب نے خرچہ کیا ہے اپنے اوپر، اتنی شاید ریکوری نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیب کی کارکردگی کتنی شفاف ہے اور کتنا جو ہے وہ ریکوری کر پائی ہے اور کتنی ایمانداری سے وہ کام کر رہی ہے۔ اس پہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور نیب کا جو ڈی جی تھے، انہوں نے میڈیا میں آ کر بہت سارے ایسے دعوے کیے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی اور اس کے دعوے جو ہے اس کا خود اپنی جو ڈگری وہ بھی چیلنج ہوئی تھی، وہ بھی ایگزسٹ لیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایگزسٹ کمپنی جو ہے شعیب شیخ والا، اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ فراڈ، دھوکہ دہی کے حوالے سے بند کر دیا گیا، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور سابقہ جو ڈی جی نیب تھے پنجاب کے، ان کا جو سند ہے جس کی بنیاد پہ وہ نوکری پہ لگے تھے، وہ بھی ایگزسٹ کمپنی کی تھی، اور جس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ کمپنی ہی جعلی تھی، اور وہ انکوائری کر رہی ہے اربوں روپیہ کرپشن کی۔ بہرحال یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان سیاستدانوں نے مبینہ طور پر کوئی کرپشن نہیں کی ہوگی، کرپشن ڈیفینیٹلی کی ہوگی، لیکن نیب کا جو کارروائی ہے یا کرپشن پکڑنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ بھی اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلوچستان پہ آتا ہوں، باقی جگہ نہیں جاتا ہوں۔ میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی میں مثال دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی حکومت بنی، یہاں پہ جان صاحب کی حکومت تھی بلوچستان میں،
آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ آئی تھی نیب کی طرف سے کہ جی میر عاطل خان بزنجو، ڈاکٹر مالک بلوچ سابق جو نیشنل پارٹی کی حکومتی ظاہر ہے جو سیٹ اپ تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پنجاب میں انہوں نے زرعی زمینیں خریدی ہیں اور کمرشل زمینیں خریدی ہیں، اور اربوں روپیہ کی جو ہے انہوں نے ایک فگر دیا تھا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کی ملکیت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے پنجاب میں کسی خاتون سے شادی کی ہے اور وہ پنجاب میں انہوں نے رکھا ہے۔ ابھی یہ میں نیب کے ریفرنس کی بات کر رہا ہوں جو ڈاکٹر مالک بلوچ کے خلاف بنی تھی۔ بعد میں ہوا ہے کہ مرحوم عاطل خان بزنجو صاحب نے آپ کے سینٹ میں ایک اسپیچ کی تھی، وہ اگر آپ اس کو کہیں چیک گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گی، وہ اسپیچ بھی مل جائے گی۔ تو میر عاطل خان بزنجو نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نیب نے جو بھی ریفرنس دائر کیے ہیں یا جو بھی مال متا ڈاکٹر مالک کے حوالے سے انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب کے جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں، تمام پراپرٹیز جو ہے نیب اپنے پاس رکھے، وہ ہم لکھ کے دینے کو سب تیار ہیں، لیکن یہ کریں کہ ہماری بابی کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس بیس میں جانا ہی نہیں ہے کہ جی نیب کس پرپز میں بنایا گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں نیب جب بنایا گیا تھا، کچھ فوجیوں کو نیب کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اسی کوئٹہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اسی کوئٹہ میں جو آپ کا ایم پی ہاسٹل ہے نا عالیہ، جہاں پہ ایم پی رہتے ہیں، اس کو سب جیل قرار دیا گیا نیب کی طرف سے۔ کوئی بھی ایسا سیاستدان شاید ہو جس کو نیب نے نہ پکڑا ہو۔ یہ 2001 کے بعد جب یہ انہوں نے ایک کے بعد کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک سے پہلے 2000 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، تمام مطلب سیاہ و سفید کے وہ بادشاہ بن گئے تھے، نواب مگسی، میں کس کا نام لوں، کوئی ایسا سیاستدان بلوچستان کا نہیں تھا جن کو پکڑ کے آپ کے ایم پی ہاسٹل میں نہیں لایا گیا تھا۔ پھر بعد میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے جا کے کچھ لوگ تبلیغ کو چلے گئے، تبلیغی جماعت میں چلے گئے، یہاں پہلے کلین شیو تھے، جب تبلیغی جماعت سے واپس آ کے بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لیں، پینٹ شرٹ ٹائی کی جگہ انہوں نے جو ہے سفید قمیض شلوار پہننا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کے ہو کے رہ گئے۔ مزے کی بات یہ ہے جن لوگوں نے جا کے پرویز مشرف سے ہاتھ ملایا، اس کے ہاں میں ہاں ملائی، اس کی جی حضوری قبول کر لی، بعد میں وہی لوگ بلوچستان میں حکومت میں آئے۔ میں نیب کی وہ شفافیت کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے کرپشن کی ہے کس نے نہیں کی ہے۔ بلوچستان میں اس 5 دور سارا دور حکومت کی کرپشن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں حیران رہ جائیں گے آپ۔ کرپشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، اس پہ بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے اور نہیں کی ہے، گورنمنٹ کیسے کی جاتی ہے نیب کی جانب سے۔ اچھا، پھر ایک کاف لیگ بن گئی چودھری شجاعت حسین صاحب کی سربراہی میں۔ وہ لوگ جو سب سے زیادہ نیب کو مطلوب تھے، جو فرار تھے، تو انہوں نے جا کے پری بارگین کس طرح کی، انہوں نے جا کے کاف لیگ جوائن کر لیا، اور پھر جب 2003 کے الیکشن ہو گئے نا، جس طرح باپ نے صفایا کر دیا باقی پارٹیوں کا، کاف لیگ نے 2002 میں جب عام انتخابات ہوئے تو کاف لیگ نے بلوچستان میں باقی تمام پارٹیوں کا صفایا کر دیا۔ وہ تمام لوگ صاف اور شفاف بن گئے ہیں جو نیب کو مطلوب تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر کرپشن کی ہوئی تھی۔ وہی لوگ بعد میں نون لیگ میں آ گئے ہیں، پھر نون لیگ کے بعد پھر باپ بن گئی، باپ میں آ گئے ہیں۔ گزشتہ 20-22 سالوں سے وہی لوگ بلوچستان میں رول کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرپشن کا بازار بھی گرم ہے، لیکن نیب نے بعد میں مطلب کیا ایسا اس نے تیر مارا کہ بندہ یہ کہہ سکے جی نیب جو کارروائیاں کر رہی ہے وہ شفاف طریقے سے۔ ابھی شفافیت کی بات کرتا ہوں آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آواران
خزدار، نصیر آباد، کولو، جہاں کہیں آپ جائیں گے اس 5 سالوں میں کرپشن ہوئی ہے۔ بلکہ نہ صرف اس 5 سال میں، گزشتہ دور میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہوئے، ان کے بہت سارے جو وزراء تھے انہوں نے بھی کرپشن کیے۔ کرپشن کا دیکھیں، آپ نے کیسے جانچنا ہے کہ ایک بندے نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ ان کی انکم اٹھا لیں، سورس آف انکم لیں، اور اس کے بعد اس کے اخراجات اٹھا لیں، ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں، پہلے وزیر بننے سے پہلے، ایم پی اے بننے سے پہلے کا چیک کریں، بعد کا چیک کر لیں، آپ کے سامنے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسی بیس پہ آپ کارروائی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کتنی کرپشن کی ہے، پکڑیں، پیسے برآمد کر لیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فرض کریں بطور ایک وزیر میں نے کرپشن کی ہے، اور ڈیفینیٹلی کی ہے، مجھے بھی، میرے خلاف بھی ریفرنس بنتی ہے، اور میرے ساتھ میرے کابینہ میں اگر کوئی اور بندہ ہے جس نے کرپشن نہیں کی ہے، یا وہ اس کیٹیگری میں کرپشن کے نہیں آتا، اس کو بھی پکڑتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ دونوں کرپٹ تھے۔ ابھی جب وہ جو جس نے کرپشن نہیں کی ہے وہ تو چلا کے بول رہا ہوتا ہے جی میں نے کرپشن نہیں کی ہے، اگلا جس نے کی ہے وہ بھی اس کے ہاں میں مطلب آواز ملا کے کہتی ہے میں نے کرپشن نہیں کی ہے۔ تاکہ وجہ یہ ہے تاکہ دونوں کے درمیان دونوں کیسز کو گڑمڑ کیا جائے، جس نے کرپشن کی ہے وہ اس کو ایک سافٹ رستہ دیا جا سکے، کیونکہ جس نے نہیں کی ہے اس کو تو ویسے ہی آپ نے چھوڑنا ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، اس نے آپ کو چھوڑنا ہے۔ اسی کے جس نے کی ہے اس کے بیس میں جو ملزم ہے اس کو جو ہے بھی فائدہ مل سکے، جس پر الزام ثابت نہیں ہوا ہے اس کے آڑ میں۔ اور بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے تو یہی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے دور میں ایک سیکٹری کے گھر کے ٹینکیوں سے پیسے برآمد ہو گئے تھے۔ اس سیکٹری نے بہت سارے یہ نواب ڈاکٹر مالک صاحب کے نہیں، نواب ثناء اللہ زہری کے صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سیکٹری کو جب نیب نے اس کے خلاف انکوائری کی، انویسٹیگیٹ ہوا سیکٹری، تو انہوں نے پورا باقاعدہ طور پر پوری ایک لسٹ دی کہ کس کے کہنے پہ کہاں پہ میں نے کتنے پیسے لیے، کس کو کہاں دیے۔ مین تو فرنٹ مین تھا، جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہے، اس سیکٹری نے کہا میں تو فرنٹ مین، یہ جو پیسے ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں، وہ دوسروں کے تھے اور فلاں بندے کے تھے۔ اس کے بعد نیب نے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا اس کیس میں، جن کا نام لایا گیا ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ پھر دوسری بات دیکھیں، ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، مالک مکان یا جو چوکیدار ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی بندہ چوری کر رہا ہے، اس کو آپ چوری کرنے دے دیتے ہیں، وہ پوری طرح گھر کا صفایا کر جاتا ہے اور اس کا وہ ٹینیور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چوکیدار اٹھ کے کڑا ہوتا ہے، بولتا ہے یار فلاں بندے کو میں نے دیکھا تھا، اس نے اتنی چوریاں کی ہیں۔ بھائی جس دن اس نے پہلا 10 روپیہ پہلے دن چوری کیا تھا تو اس دن پکڑنا چاہیے تھا نا اس کو۔ کیوں آپ نے اس کو اتنا موقع دیا کہ وہ 10 روپے کی جگہ 10,000 روپے چوری کر کے چلا گیا؟ پھر آپ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کے بعد پھر ایک پری بارگین ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب پری بارگین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے تو 10-15 کروڑ روپیہ دے کے جو جان چھڑا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کے الزام میں پکڑے گئے ہیں، بعد میں رہا ہوئے ہیں۔ ان سے جب آپ پوچھیں نا، کبھی فرینکلی ایسے مطلب بیٹھ کے پوچھیں، وہ کیا پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو سستا سودا ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندے نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے، 15-20 کروڑ میں سودا ہو سکتا ہے، تو کرپشن تو پھر ٹھیک ہے نا، کس کو ڈر لگے گا اس سے؟ کون ڈرے گا؟ کون خوفزدہ ہوگا؟ وہ تو نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اگر اس نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے، آپ اس سے 1.25 ارب روپیہ ریکوری کر لیں، تب ایک پنشمنٹ آپ جو سمجھیں اس کو مل رہی ہے، تو اس کے بعد اگلا بندہ جو اس کی جگہ آئے گا وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ ایک بندے نے 1 ارب روپیہ کرپشن کی ہے، آپ اس سے 20 کروڑ روپیہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اگلا بندہ اس کی جگہ آئے گا، وہ تو کہے گا یہ تو بالکل سستا سودا ہے، زبردست کاروبار ہے، 1 ارب روپیہ لوٹ لیں
اگر پکڑے گئے تو جا کے 20 کروڑ روپیہ دے دیں، جان آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اور ڈیفینیٹلی میں باقی صوبوں کی بات نہیں کرتا ہوں، بلوچستان میں ایسا ہوا ہے۔ ابھی نیب کا جیسے میں نے شروع میں کہا، ایک افیسر کا اپنا جو سند وہ جو ہے مبینہ طور پر جعلی سند تھا، رپورٹ ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رپورٹس کہتی ہیں کہ، اور وہ جا کے اگلے بندے کو کہتے ہیں تم نے چوری کی ہے۔ اور یہ بتایا جائے کہ بلوچستان میں گزشتہ جب سے یہ جو ترمیم آئی تھی پی ڈی ایم حکومت تک، 2001 سے لے کر 2020-21 تک 20 سالوں میں ذرا نیب یہ بتا دے کہ بلوچستان میں اپنے کتنے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے اور اس سے کیا ریکوری کی ہے۔ آپ کو ممکن ہے تھوڑا بہت کی ہو، اگر 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہوگی 20 سالوں میں، اس سے زیادہ 5-6 ارب 7 ارب روپے زیادہ ریکوری ہوئی ہوگی۔ اور اس میں اگر دیکھیں جو نیب پر خرچے ہوئے ہیں وہ پیسے ادھر آ کے پھر بیلنس ہو جاتے ہیں، جو ریکوری کر دی گئی ہے جو پیسوں کی۔ شفاف دیکھیں، ہمیشہ سیاستدانوں کو اس لیے موقع ملتا ہے بات کرنے کا کہ آپ ہمیشہ سیاسی بنیادوں پہ بناتے ہیں ریفرنسز۔ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ 5 سالوں میں دب کے کرپشن کرتی ہے، جب حکومت ختم ہوتی ہے پھر سلیکٹڈ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بس پکڑنا ہی ہے۔ جیسے میں نے ڈاکٹر مالک صاحب کے کیس کی میں نے آپ کو ذکر کیا، ڈاکٹر مالک بالوچ صاحب سے کئی بار ہم نے پوچھا، اس نے کہا جی آ جائیں، جو پراپرٹی انہوں نے کلیم کی ہے ادھر دکھا دیں کہ جی یہ میری پراپرٹی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے سیاستدان بھی ہیں، بلا جواز جو ہے وہ ان پہ کیسز بنائے گئے تاکہ جو اصل کرپشن کرنے والے ہیں ان کو بچایا جا سکے، ان کو ایک سافٹ رستہ دیا جائے۔ اب تک جو نواب اسلم رسانی صاحب کی بات کریں، ایک وہ جو میرے خیال میں میرگڑھ والا ایک وہ ہوا تھا، اس پہ جو ہے نیب بڑا شور شرابہ کر رہا تھا۔ بھیا ریفرنسز تو آپ نے بنا دیے، اب ابھی کیسے پروف کریں گے اس کو؟ آپ کے پاس پروف ہے، ظاہر ہے کہ عدالت بغیر پروف کے تو آپ کی بات نہیں مانتی نا۔ اب زیادہ تر نیب کے کیسز میں جو ہے جو بھی ملزم رہے ہیں وہ چھوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب سیاسی بنیادوں پہ کیسز بناتی ہے، پھر اس کے ہاتھ لگتا کچھ نہیں ہے، پھر لوگ نکل جاتے ہیں، اور جو اصل میں جس نے کرپشن کی ہے وہ بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی پھر اسی کیا کہتے ہیں بھول بھلیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں عدالتی، اس سے وہ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے افیسر بھی آئے ہیں، ان کے خلاف نیب ریفرنسز دائر تھے، گرفتار ہوئے تھے، ضمانت ہوئی ہے، جیسی اگلی حکومت آئی وہ اچھے پوسٹنگ پہ چلے گئے، ابھی کھل رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو نئے میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بالکل احتساب ہونے چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے، لیکن سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب پی ٹی آئی دور حکومت میں آپ اندازہ لگائیں، پی ٹی آئی دور حکومت میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو رگڑا دیا گیا۔ ابھی جو ریفرنس بن رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے موسٹلی جو ہے وہ ایم این اے، ایم پی ایز اور سابقہ وزراء شامل ہیں۔ قاسم سوری اٹھا لیں، قاسم سوری پہ تو ایک الگ سے ایک بن سکتا ہے، ایک پوری ویلاگ بن سکتا ہے، اس میں نے کافی سارا ہوم ورک کر لیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ قاسم سوری صاحب جب سے وہ ایم این اے نہیں بنے تھے، اس کا لائف اسٹائل دیکھیں، جب وہ بنے ان 4 سالوں میں، اس کے بعد کی آپ لائف اسٹائل دیکھیں۔ میں پراپرٹی بتا سکتا ہوں کوئٹہ میں کہاں نئے پراپرٹی، سرکاری پراپرٹیز کس طرح الاٹمنٹ کیے گئے ہیں اور دوسرے طریقہ کار، وہ ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، اس میں وہ بعد میں اس پہ ویلاگ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایک طرف جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو اور جنہوں نے نہیں کی ہے دونوں کو ملا کے ریفرنسز بناتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، اور ظاہر ہے کہ جن کی حکومت آتی ہے اور ریفرنس ختم ہو جاتی ہے تو اگلا جس نے چوری کی ہے وہ بھی اسی اس میں نکل سکتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے۔
ابھی جو پی ڈی ایم نے کیا تھا، جو ترامیم لائی تھی، جو ریفرنسز ختم ہوئے تھے، وہ بھی تو طریقہ کار تو یہ نہیں تھا نا. پی ڈی ایم کو اس لیے تو نہیں لایا گیا تھا کہ جی اپنے کیسز ختم کروا دیں، اس لیے تو نہیں لایا گیا تھا. انہوں نے بس صفایا کر دیا جی کسی نے. کرپشن تو کیسے نہیں ہوئی ہے یار. میں ایک بات آپ کو میں ایک چیز میں نہیں کہتا کہ الزام میں کسی پہ نہیں لگاتا. آپ ہر ڈسٹرکٹ کا، میں بلیدہ کی بات کرتا ہوں، بلیدہ ڈسٹرکٹ تو نہیں ہے نا، ایک تحصیل ہے. بلیدہ میں 28 ارب روپیہ گزشتہ 5 سالوں میں خرچہ ہوا ہے. آپ جا کے بلیدہ دیکھ تو لیں بلیدہ کی کیا صورتحال ہے. اسی طرح اوارن کا، جو قدوس بزنجو صاحب آخری 1.5 سال وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، یہی اب 20-25 ارب روپیہ تو اواران پہ بھی کے لیے پی ایس ڈی پی میں جو ہے پیسے نکالے گئے. جا کے اواران دیکھ لے تو لیں کہ اس کا کیا صورتحال ہے. آپ کولو لیں، کولو میں اتنے ہی پیسے خرچے ہوئے ہیں. اب 28-30 ارب روپے کولو کا خرچہ ہوا ہے. یہ ابھی حال ہی میں جو ایم پی اے شپ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ جی پیسے کدھر خرچ ہوئے ہیں، کس کس علاقے کی آپ بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کرپشن نہیں ہوئی ہے صوبے میں. باقی صوبوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں، بلوچستان میں. لیکن جس نے کام کی ہے، جس نے کرپشن نہیں کی ہے، اس میں وہ گنے چنے لوگ ہیں نا ان کو. اور جنہوں نے دڑا دڑ کرپشن کی ہے ان کو آپ ایک ہی آٹھی سے آنکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو آپ خود سے بچانا چاہتے ہو. بھئی جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑو نا. یہ نہیں ہے کہ جی جس رستے پہ آپ جا رہے تھے چور بھی اسی رستے سے جا رہا تھا، چونکہ تم بھی اسی رستے میں جا رہے تھے تو تمہیں بھی پکڑنا ہے، کیونکہ اس رستے میں چوری ہوئی تھی اس سے پہلے، یا اسی دوران چوری ہوئی تھی تو تمہیں بھی پکڑنا ہے. بہت ساری مثالیں، میں نام نہیں لوں گا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی بلوچستان میں، بلوچستان کیا ایک فرد کو پتہ ہے، اور بلوچستان کے ہر ضلع سے ایک فرد سے آپ پوچھیں، اس کے ایم پی اے کا وہ کرپشن کا چٹا کٹا کھول کے رکھ دے گا. بہت کم لوگ شاید ایسے ہیں. لیکن ان 4 سالوں میں، یہ 5 سال جو 2018 سے 23 تک، یقین مانیں اتنی کرپشن شاید، اور آخری 1.5 سال ہے اسپیشلی ان کو آپ اٹھا رہے ہیں، جتنی کرپشن اس دور میں ہوئی ہے شاید کئی ٹائم پہ ہوا. ایک 2002 سے 2006 تک اس کا کرپشن آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں، جب جناب پرویز مشرف موقع دکھاتے تھے، ان کا آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. بیچ میں شاید کچھ تھوڑا سا ریشو کم ہوا ہوگا، لیکن بعد میں جب کسی کو موقع ملا ہے نا چکا مارنے کا کرپشن کا، اس نے پھر ہاتھ نہیں روکا ہے. اب میں کہتا ہوں باقی آپ چھوڑیں، صرف یہ 5 سالوں کا 2018 سے 23 کا آپ اٹھا لیں، اس کا ریکارڈ اٹھائیں، پہلے ایک کیس سالو کر دیں آپ. ابھی کیا بتائے بندہ. برحال مبارک ہو اگر کہیں سے کسی اصل ملزم کو پکڑ کے اس سے کچھ پیسے واپس لائے جا سکتے ہیں تو نیب کو مبارک ہو. لیکن نیب کا ریکارڈ دیکھا جائے اس میں امید بہت کم کی جا سکتی ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.